دون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ نبی جب اپنے کمالات دکھاتا ہے تو نبی کی نبوت والی گود میں پلے ہوئے ڈائریکٹ اس کے بیٹے بھی نبوت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پاگل نہ سمجھنے لگ جائیں۔ اگر نبی اپنے کمالات کا اظہار کرے تو بیٹوں کے لیے پاگل پن کا خطرہ موجود ہے کہ یہ اگلے کو پاگل نہ سمجھیں۔ تو حضرات محترم، آج کے مولوی پہ پھر ہمیں کون سا افسوس ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سگے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں جو نبوت کی گود میں پلے، فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا نبی جب اپنے محسوسات کو بیان کرتا ہے تو عام امتی رہا، نبوت کی گود میں پلنے والا بھی اس کے کمال کو نہیں سمجھ سکتا۔ پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اور نبی ایک جیسے؟ کتنا پاگل پن ہے جو بندہ یہ جملہ بولے۔ ہے تو آج کل ماحول ایسا کہ فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات بے وقوفیاں ان کی دیکھ کے۔ ادھر قرآن کے حقائق دیکھیں اور ادھر ان کے عقائد دیکھیں تو مجبوری بن جاتی ہے واضح کرنا۔ اب پیغمبر کہہ رہا ہے کہ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اس وقت کرتا 8 راتوں کی مسافت پر تھا۔ میں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی قوت شامہ کا یہ عالم ہے اور میرے نبی کی قوت شامہ کا اندازہ لگاؤ۔ حضور نبی کریم مدینے میں بیٹھے، آپ نے فرمایا اے لوگو، جب جبریل سدرہ چھوڑتا ہے زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پہ، پہلے کی موٹائی 500 سال، دوسرے کا فاصلہ 500 سال، اس کی موٹائی 500 سال، تیسرے کا فاصلہ 500 سال، تیسرے کی موٹائی 500 سال، اسی طرح 7 آسمان، اور ان کے اوپر سدرہ، اور بعض اقوال کے مطابق 6 آسمان پہ سدرہ، بعض اقوال کے مطابق 7ویں آسمان پہ سدرہ، اور بعض اقوال کے مطابق 7 آسمانوں کے بعد سدرہ۔ اگر 6 پہ بھی مان لو تو کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ حضرات محترم، ادھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک 8 راتوں کی مسافت پہ تھا۔ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں قرآن گواہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر میرے نبی مدینے میں بیٹھے ہیں اور 8 راتوں کا فاصلہ نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں 1100 سالوں کا فاصلہ، سدرہ پہ بیٹھا جبریل، اور حضور نبی کریم فرماتے ہیں انی لاجد ریح جبریل، اے جبریل جب تم سدرہ پہ پہلو بدلتے ہو مجھ محمد کو مدینے میں بیٹھ کے خوشبو آ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود، میرے نبی ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث بیان کرتے کرتے حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان کی بندے کی روح نکلتی ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور جب منافق اور کافر بندے کی روح نکلتی ہے تو آپ نے فرمایا اس وقت بدبو پھیل جاتی ہے۔ ابھی میرے نبی یہ جملہ بول ہی رہے ہیں تو اپنا کپڑا اٹھایا، اپنی ناک پہ رکھ دیا۔ اب محدثین نے اس حدیث کو جب پڑھا اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ محدثین کہتے ہیں کیا وجہ تھی؟ ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ جب منافق اور کافر کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے ماحول میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ ادھر حضور نے کپڑا اپنے ناک پہ رکھ لیا۔ علماء نے فرمایا میرے نبی کی قوت حس بڑی تیز ہے۔ ایک ہوتا ہے وجود خارجی، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی۔ دریا کے تصور سے کوئی بندہ ڈوبتا، پہاڑ کے تصور سے کسی بندے کا سر پھوٹتا نہیں،
تصور ہے نا، لیکن علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم، ایک ہوتی ہے تصورات کی دنیا، تخیلات کی دنیا، روحانی دنیا، ایک ہوتی ہے میٹیریلزم، مادیت پرستی کی دنیا۔ یہ مادیت میں تو بات ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں حضور نبی کریم کی روح اتنی لطیف تھی کہ جو تصور ذہنی تھا وہ بھی آپ کو محسوس ہو جاتا تھا۔ اور ایک روایت محدثین نے بیان فرمائی کہ کہیں دور کسی کافر یا منافق کی روح نکلی، اس وقت نکل رہی تھی تو حضور نے اپنا کپڑا اپنی ناک پہ رکھ دیا، اور گویا حضور نبی کریم یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں مجھے آج بھی کسی منافق یا کسی کافر کی روح کے نکلنے کی بدبو مدینے میں بیٹھ کے مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرات محترم جہاں ان انبیاء کے اوصاف کمال تک پہنچ کے اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے کمالات شروع ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے تو حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ میرا دربار کیسا ہے؟ جبریل کہتا ہے کلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارا مثلہ۔ اے سونے مصطفیٰ، میں مشرق و مغرب کی سیر کی ہے، میں ہر نبی اور رسول کے دربار میں گیا ہوں، فلم ارا مثلہ، میں جبریل نے تیرے جیسا سونا نہیں دیکھا۔ کسی فارسی والے نے جبریل کا ترجمہ کیا، جو جبریل نے عربی میں کہا کلبت مشارق الارض ومغاربہا، فارسی والے نے کہا کہ آفاقہا گردیدیم میرے بتاں برزیدیم بسیار خوباں دیدیم تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جہاں کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جہاں، آقا تیرے جہاں کوئی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے ترجمہ کیا اپنے انداز میں، وہ کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا اور کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہی بات جو حضرت حسان ابن ثابت نے میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے فرمائی، وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہی بات جو حسان ابن ثابت نے عربی میں کی، وہ عربی میں نبی کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان کی زبان عربی، مادری زبان عربی، بول چال عربی، ان کا کلام عربی۔ ہماری جناب پنجابی زبان، بول چال پنجابی، ہمارا کلام بھی پنجابی۔ انہی کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے۔ اب جو لوگ نوجوان ہیں جو اتنی گہری باتیں نہیں سمجھتے، میں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں، علماء کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ اب حضرات محترم یہ جو سیانے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک عمر گزاری اپنی داڑیاں سفید کی ہیں، اب ان کی توجہ کے لیے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب کفار مکہ حجب کرتے تھے نا سونے مصطفیٰ کی، ان کا ایک شاعر تھا وہ حجب کرتا تھا، تو حضور نے دعا کی حضرت حسان کے لیے۔ حضور نے دعا کی یا اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، میرے حسان کی جبریل کے ذریعے، میرے حسان کی جبریل کے ذریعے کیا کر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
نبی کی دعا قبول ہوئی، جبریل آ گئے مدد کرنے۔ اب جبریل نے مدد کیسے کی ہوگی؟ جبریل نے مدد کیسے کی ہوگی؟ یہیں تو نہیں نہ دو نعت خان کھلوتے ہوں تے جوڑی کھڑی پڑھ دی پئی ہوئے تے پہلو ایک پڑھے تو تھک جاوے من دوجا پڑھے۔ یہ تو نہیں تھا نا کہ جبریل نے کوئی حضرت حسان ابن ثابت کے پاس کھڑے ہو کہ کوئی شعر پڑھنے تھے یا جوڑی بنانی تھی، یہ نہیں۔ اب نبی عرض کر رہے ہیں یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما، اللہم اید حسان بے جبریل، یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اب علماء فرماتے ہیں جبریل نے کیسے مدد کی ہوگی؟ اب جبریل کی مدد سنیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حسان ابن ثابت شعر پڑھ رہے ہوں گے نا تو جبریل حسان بن ثابت کے دماغ میں خیال ڈالتے ہوں گے۔ اب علماء نے کہا کہ جب حسان ابن ثابت نے کہا نا وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، سونیا تیرے جیسا سونا کوئی نہیں، تو حسان ابن ثابت کے کہنے سے پہلے جبریل نے دماغ میں پہلے کہا۔ آپ وہاں پہنچ نہیں رہے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف بریلوی نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ جب حسان ابن ثابت نے کھڑے ہو کے وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي یہ شعر پڑھا، جبریل نے مدد کی نا۔ تو جبریل کی مدد کوئی گویے میں تو نہیں تھی نا بے پیچھے رہ کے اس نے وہ سوزیوں کی طرح سوز لگانا تھا۔ جبریل کی مدد یہی تھی کہ جبریل نے خیالات حسان ابن ثابت کے دماغ میں ڈالنے تھے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے جو نبی کے بارے میں کہا کہ سونیا تیرے جیسا سونا کوئی نہیں، حسان ابن ثابت سے پہلے جبریل کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں میرے نقطے تک آپ گئے ہیں کہ نہیں؟ اور علماء کہتے ہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تو گویا جبریل کے بھی بولنے سے پہلے یہ جملہ رب نے جبریل کو بتایا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي کہہ کے صرف حسان ابن ثابت میرے نبی کا ثنا خان نہیں بنے، پہلے جبریل بنے پھر حسان بنے، اور جبریل اور حسان سے پہلے بھی یہ جملہ میرے رب نے جبریل کے دماغ میں ڈالا۔ تو پھر اب یہ تصور رکھ کے پڑھو نا وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي مزہ ہے۔ تو عرض کرتے ہیں جناب وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، جناب میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گیا نا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو جبریل ہے نا اس نے 600 پر پھیلائے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے یہ 600 پر پھیلائے، یہ میرے ہیں، آج پہلی بار میں آپ کے سامنے اصلی صورت میں آیا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اگر معراج کی رات میرا نبی 70,000 بشریت کے وہ پردے جو سدرہ سے آگے لا مقام پہ پہنچ کے میرے نبی نے اتارے نا، وہ کبھی سدرہ سے پہلے ان 70,000 بشریت کے پردوں میں سے کوئی ایک پردہ بھی سرکا دیتے جبریل بے ہوش ہو جاتا، قیامت تک ہوش میں نہ آتا۔ گلستان میں جا کر گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، سمایا ہے آنکھوں میں جب سے تو میرے، یہ جبریل کہہ رہا ہے، سمایا ہے آنکھوں میں جب سے تو میرے،
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس 1.25 لاکھ نبیوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ لیکن اگلی بات میں کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ تو تمام انسانیت کی طرف رسول بن کے آئے، تو کیا یا رسول اللہ آپ اپنی صدی کے انسانوں کی طرف بھی رسول بن کے آئے ہیں؟ فرمایا نہ، دوسری صدی کے انسانوں کے لیے بھی رسول، تیسری صدی کے انسانوں کے لیے بھی رسول، 15ویں صدی کے انسانوں کے لیے بھی رسول، اور قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، ہر آنے والے آخری انسان کی طرف بھی میں محمد رسول بن کے آیا ہوں۔ رسول بن کے سب کی طرف آئے ہیں، لیکن جو اب اگلی بات سننے والی ہے، ساری تقریر کا نچوڑ آ رہا ہے چند لفظوں میں۔ رسول تمام انسانوں کی طرف، لیکن نوازتے اسے ہیں جو جتنا قرب اختیار کرتا ہے۔ بارش ہوتی نا، بارش پیالہ بھرتی ہے، کبھی کبھی ٹپ بھرتی ہے، کبھی گڑا بھرتی ہے، نہر فل ہوتی ہے، دریا فل ہوتا ہے، سمندر فل ہوتا ہے۔ بارش تو منہ دیکھ کے خیرات کرتی ہو، کبھی پیالہ صرف بھرتی ہو، کبھی صرف گڑا بھرتی ہو، کبھی صرف ٹپ بھرتی ہو۔ بارش کہتی ہے نہیں، میری خیرات تو بڑی وسیع ہے، کوئی جتنا ظرف لے کے آئے میں اتنا ہی دیتی ہوں۔ جو پیالہ لے کے آئے میں پیالے کے ظرف جتنا دیتی ہوں، کوئی گھڑا لے کے آئے میں گھڑے کے حساب سے دیتی ہوں، کوئی نہر لے کے آئے میں نہر بھر دیتی ہوں، دریا سامنے آئے میں دریا فل کر دیتی ہوں۔ لیکن مینارے کی چوٹی پر صرف چند قطرے گرتے ہیں، اس کے دامن میں بارش سے کوئی پانی نہیں نصیب ہوتا۔ ابو لہب جیسا مینارے کی طرح اکڑا ہوا بندہ سگا چچا ہو کے بھی میرے نبی سے فیض نہ لے سکا، اور حضرت بلال حبشے کا کالا غلام جب نبی کی بارگاہ میں اپنا ظرف لے کے آیا تو قریش کے سردار بھی بلال کو غلام نہیں کہتے تھے، یا سیدی بلال کہتے تھے۔ میرے نبی یمن کی طرف چہرہ انور فرماتے ہیں مجھے اس طرف محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا نام اویس ہے، کرن کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کبھی آیا آپ کی بارگاہ میں؟ فرمایا آیا، کوئی نہیں آتا تو صحابی بنتا، صحابی نہیں بنا تابعی بنا۔ یا رسول اللہ جب ملاقات نہیں ہوئی کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب کوئی میرا امتی کلمہ پڑھنے والا میری محبت میں تڑپتا ہے، میں مدینے والا تڑپ محسوس کر لیتا ہوں۔ امام بوصیری کو لوگوں نے جواب دے دیا، فالج ہے دائیں طرف، فالج ہے بچ نہیں سکتے، سوچتے ہیں آخری گھڑیاں کیا کروں، فیصلہ کرتے ہیں کیوں نہ جاتے جاتے مصطفیٰ کی نعت لکھ جاؤں۔ قصیدہ بردہ جس کو کہتے ہیں وہ عربی میں نعت ہے میرے نبی کی، 140 شعروں پر وہ مجموعہ ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے، 140 اشعار لکھ کے سرانے رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب سوتے ہیں مقدر جاگ جاتا ہے، کملی والے کی محفل لگی، امام بوصیری اندر داخل ہو رہے ہیں، حضور نے دیکھ کے مسکرائے، حضور نے قریب بلایا، فرمایا اے بوصیری آج رات جو تو نے میری شان میں نعت لکھی ہے سنا دے۔ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، رسول تو تمام انسانیت کی طرف ہے، لیکن اگر کوئی تڑپ رکھنے والا ہے تو اس کی تڑپ کو میرا کملی والا مدینے میں بیٹھ کے محسوس کر لیتا ہے۔ یہ محمد بشیر صاحب جنہوں نے اتنا کھل کے علماء کرام کی دعوت پکائی، اہتمام کیا، خضر صاحب اہتمام کیا، باقی آباب مسجد کی انتظامیہ نے خوبصورت محفل سجائی، تو اگر ان کی چپکے سے لکھی ہوئی نعت گنبد خضرا میں پڑے ہوئے میرے مصطفیٰ کو محسوس ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ پروگرام حضور تک نہیں گیا ہوگا۔
امتیوں کے میلاد کی محافل حضور تک نہیں جاتی ہوں گی، شیخ سعدی سے پوچھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ یسنت جمیع خصالہ۔ ربائی لکھنی تھی، 3 سطریں لکھی، چوتھی جوڑ نہیں رہی، سوچتے ہیں بڑے پریشان ہیں کہ جتنا بہترین ردیف اور قافیہ زور آور خوبصورت مسجع و مکفہ کلام، پہلی 3 سطروں میں خوبصورت الفاظ میں نے جوڑے، اس پائے کا چوتھا مصرع نہیں بن رہا، بڑے پریشان۔ اسی پریشانی میں سوئے، آنکھ لگ گئی، کملی والے کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے پوچھا سعدی پریشان کیوں ہو؟ پتہ چلا جو ان کا ہو جاتا ہے مدینے والے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہونے میں فرق ہے، اصل میں ہم اہل سنت والجماعت کی محفلیں آج کل صرف شور رہ گیا، شور، بس آیا روڑا رپا پایا تے لنگر کھایا تے ہو گیا۔ آج کل وہ تقدس اور پاکیزگی، وہ مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرنا، محسوس کرنا، سکون سے حضور کی شان اور اقدس اور عظمت اور پاکیزگی اور تقدس اس کو قائم رکھ کے حضور کی عظمت بیان کرنا، سننا، سنانا، یہ تو اب خواب ہی لگتا ہے۔ بچپن میں ہوتا تھا کبھی، وہ محفلیں بڑی یاد آتی ہیں جب مولانا محمد احتشام الحق رضوی صاحب میرے بڑے دوست تھے، مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ زندگی میں فرق نہیں کیا کہ میں بکی شریف سے فارغ ہوں، یہ بحری شریف سے فارغ ہوں، یہ فرق ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے بنایا ہوا ہے۔ بڑی محبت سے ملا کرتے تھے، اور جب ہم اکٹھی محافل کرتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، بچپن میں بھی اکثر ہم محافل کرتے تھے تو وہ تقدس ہوتا تھا۔ آج کل تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں پہ کھانا ہو رہا تھا، عابد صاحب مجھے ایک نقیب محفل، حالانکہ وہ بہت بڑا نقیب ہے، بڑا نام ہے اس کا مجرا دکھا رہے تھے، ادھر وہ نقابت کر رہا ہے، ادھر مجرا کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم کی محفل کے آداب کو ہم اہل سنت نے پامال کر دیا۔ تو کاش وہ ادب مصطفیٰ دوبارہ آ جائے ہماری محفل میں، لیکن جب جو محفل خلوص سے کی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نبی کو پتہ نہ لگے۔ اگر شیخ سعدی کی 3 سطریں محبت سے لکھتے ہیں تو 4تھی سطر پہ اڑ جاتے ہیں، تو مدینے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا غلام اڑا پڑا ہے۔ حضور فوراً خواب میں آئے، سعدی کیوں پریشان؟ اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی شان میں ربائی لکھنا چاہتا تھا، 3 سطریں لکھی ہے، جس زور کی 3 سطریں، جس مسجع و مکفہ کلام، خوبصورت قافیہ اور ردیف الفاظ میں بڑا زور، سمندر کوزے میں بند، جیسے یہ 3 سطریں بنی ہیں، چاہتا ہوں 4تھی بھی کوئی ایسے ہی جڑے، جوڑ نہیں رہی 4تھی سطر۔ کملی والے نے فرمایا وہ 3 تو سنا۔ شیخ سعدی نے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں سنائی، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پہ گیا اپنے کمال سے۔ کوئی کہتا ہے جبریل لے گیا، کوئی کہتا ہے براق لے گیا، کوئی کہتا ہے رف رف لے گیا۔ شیخ سعدی نے کہا غلط بات نہ کرو، میرے نبی کو کوئی بھی نہیں لے گیا، وہ اپنے کمال سے ہی چلے گئے۔ کیونکہ ایک ہوتی ہے بشریت مصطفیٰ، یہ تو معراج کا عنوان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ صرف، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے روحانیت مصطفیٰ، جس کو نورانیت مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، روحانیت مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، ایک ہی نام ہے۔ اور تیسرا ہے حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت مصطفیٰ تک سواری براق تھا، نورانیت مصطفیٰ تک سواری رف رف تھا، اور جب حقیقت مصطفیٰ کی باری آئی جبریل بھی پیچھے۔ اب وہاں کسی شیخ سعدی نے یہی نکتہ بیان کیا، بلغ العلا بکمالہ، نہ براق نہ رف رف نہ جبریل، وہ اپنے کمال سے ہی چلا گیا۔ کشف الدجا بجمالہ، اگلے اندھیرے اس کے حسن سے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حسین ہے۔ جب یہ 3 سطریں بیان کی تو رو کے عرض کرتے آقا
چاہتا ہوں ربائی لکھوں، ربائی بنتی ہے 4 سطروں سے، 3 سطریں بنی، چوتھی نہیں بن رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جس نبی کی شان تو نے 3 سطروں میں اتنی بیان کیا ہے وہ نبی اس قابل ہے 4تھی سطر میں کہہ دو صلو علیہ وآلہ، ایسی شان رکھنے والے نبی پر درود ہو، ان کی آل پر بھی درود ہو۔ اگر شیخ سعدی کی یہ ربائی پتہ لگ جاتی ہے میرے مصطفیٰ کو، دلو رام کوسری ہندو تھا، ہندوؤں کا شاعر تھا، ساری زندگی میرے نبی کی نعت لکھی، جب فوت ہونے لگا تو ہندوؤں کو نصیحت کرتا ہے، ہندو اپنی تیاری میں، وہ کہہ رہا ہے ہندوؤں کو نہیں نہیں یہ تیاری نہ کرو، میری تیاری تم نے کرنی ہے تو مشک کفور لے آؤ، پانی لے آؤ، کفن لے آؤ، جلانے شلانے کا کام نہ کرو۔ انہوں نے کہا تم ہندو، اس نے کہا نہیں یہ دروازے سے 4 پائی ہٹا دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ابھی میری آنکھ لگی تھی، جس کی ساری زندگی میں نے تعریف کی ہے وہ مصطفیٰ کہہ رہا تھا ابو بکر نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، عمر نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، عثمان نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، علی نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، سارے صحابہ نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، دلو رام ساری زندگی میری نعتیں پڑھتا رہا، آج مرنے والا ہے، میں محمد نہیں چاہتا مر کے جہنم میں جائے، اے صحابہ چلو آج دلو کے گھر چلتے ہیں، مرنے سے پہلے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ دلو رام کی لکھی ہوئی نعتیہ کتابیں مل جاتی ہیں مارکیٹ میں، اردو بازار لاہور سے مل جاتی ہیں، جب بھی کوئی جائے بے شک نام لے کے آئے کتاب مل جائے گی، لیکن ایک فرق ہوگا، حضور نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا آج سے تیرا نام ہے کوثر علی کوثری، تو اس کے جتنے بھی مجموعے ہیں اس پہ لکھا ہے کوثر علی کوثری، بریکٹ میں لکھا ہے دلو رام، بریکٹ میں لکھا ہے دلو رام۔ اب چونکہ آقا چاہتے تھے میری نعتیں پڑھنے والا جہنم میں نہ جائے، مرنے سے پہلے مصطفیٰ خود آ کے کلمہ پڑھا گئے۔ چند سالوں کی پہلے کی بات ہے، آخری بات کر رہا ہوں، لنگر والے اپنی تیاری کر لیں، آخری بات چند سال پہلے کی بات ہے، جب حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب زندہ تھے، اساتذہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ ایک مشورہ ہے جناب، انہوں نے کہا بتاؤ جی، انہوں نے کہا جناب یہ جو طلباء کا 12 ربیع الاول کے جلوس میں سفید پگڑی، سفید شلوار اور خاکی قمیض، ہم یہ مشورہ لے کے آئے ہیں کہ آپ خاکی قمیض کو بھی ہٹا دیں، یہاں بھی سفید کر دیں، سارا سوٹ سفید اور پگڑا بھی سفید۔ حضور ضیاء الامت مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا پچھلے سال اگر تم یہ مشورہ دیتے تو قسم سے میں قبول کرتا، لیکن اب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جناب وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 11ویں رات تھی، رات کو 11 دن گزرا، رات 12 تھی، میں سویا، کملی والے کا دیدار نصیب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں کی تیاری ہے؟ آپ فرما رہے ہیں پاکستان جا رہا ہوں، وہاں کا ایک شہر ہے بھیرا، وہاں پیر کرم شاہ میرے میلاد کا جلوس نکالتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ پیر صاحب نے اساتذہ کو کہا کہ تمہارا مشورہ بڑا اچھا ہے، کاش پچھلے سال ہوتا، لیکن اب حضور نے یہ لباس منظور فرما لیا ہے، اب میں بدل نہیں سکتا، کیونکہ جب حضور نے پسند کیا تھا سفید پگڑا، سفید شلوار، خاکی قمیض میں، میرے پیغمبر نے پسند کیا، اب میں چینج نہیں کر سکتا۔ تو حضرات محترم، نبی کا میلاد بھی مناؤ، لیکن یہاں دین مکتا نہیں، دین ختم نہیں ہوتا، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ نبی کا میلاد بھی مناؤ اور حضور کی شریعت پر بھی چلو۔ 5 وقت کی نماز، جو رب کی طرف رستہ جاتا ہے نا، رستہ رب کی طرف، اس کی پہلی سیڑھی فرض ہے۔ اب مجھے پتا تو کون نہیں سننے گال، رب کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس رستے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ فرائض۔
چاہے 5 وقت کی نماز ہے، مہینے کے روزے ہیں، صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ جب بندہ فرائض پورے کرتا ہے پھر نوافل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رب فرماتا ہے کن تو سمع الذی یسمع بہ، ہوتا